أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس وقت روئے زمین پر، بر ہو یا بحر ہو، زمین ہو یا سمندر ہو، جہاں بھی کوئی فساد موجود ہے، بگاڑ موجود ہے، اس کا سبب ہمارے اپنے اعمال ہیں. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت اور لوگوں کے افعال و اعمال، یہ سبب ہیں سارے بگاڑ کا. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال کا کچھ بدلہ دنیا میں چکھا دے. لعلہم یرجعون، تاکہ شاید یہ پلٹ آئیں. فساد اور بگاڑ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر کیا ہے. آپ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں دیکھیں، سورۃ البقرہ جہاں شروع ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد اور بگاڑ مت پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم بگاڑ نہیں بلکہ اصلاح کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں. بہت سارے کاموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ کرتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. یہ شعور کیا چیز ہے؟ کرتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے.
اور اس کی ایک وجہ یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرتے کرتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے گناہ ہی نہیں لگتا. جیسے کسی بدبخت نے کہا ہے نا کہ جھوٹ اتنے زور سے بولو، اتنا زیادہ بولو کہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں، وہ جھوٹ لگے ہی نہیں. اسی سے ملتی جلتی یہ بات ہے کہ تم بگاڑ پیدا کرتے ہو، بگاڑ کا سبب بنتے ہو، ہر وہ کام سر انجام دیتے ہو جس سے معاشرے میں بگاڑ آئے، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ کوئی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر بھی بیان فرمائی. سورۃ القصص آیت نمبر 77 میں اسی طرح کا ذکر ہے کہ دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے، ہم جو بگاڑ دیکھتے ہیں وہ لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اب یہ بگاڑ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آیت نمبر 11 اور 12 میں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ قرآن کریم کا آغاز پڑھتے رہتے ہیں، جب بھی آپ شروع کرتے ہیں نئے سرے سے قرآن مجید، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو یہ 11ویں 12ویں آیت. اللہ رب العزت ان آیات میں منافقین کا ذکر کر رہے ہیں. اہل ایمان، اہل کفر اور اہل نفاق، ان تینوں گروہوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بالکل شروع میں کر دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ. اور آگے کافروں کا ذکر کیا اور پھر منافقین کا ذکر کر دیا. اور منافقین کون ہیں؟ اللہ رب العزت ان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ دل سے مومن نہیں ہے. زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے. یہ ہے منافق. اور منافقوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. اعتقاد یعنی دل کا اعتقاد، زبان سے لا الہ الا اللہ اور دل میں کفر بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہر کام کرتا ہے، چھپ کر بھی ظاہر بھی اور ہر اعتبار سے. یہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی سزا کیا بیان فرمائی ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ان منافقین کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے. کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ان کو دی جائے گی، کیونکہ یہ زبان سے، منہ میں کیا کہتے ہیں، بغل میں چھری، بغل میں چھری، منہ میں رام رام، اندر کفر چھپا ہوا ہے اور زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ہیں اعتقادی منافق جن کی سزا جہنم کا سب سے گہرا گڑھا. اور دوسرے ہیں عملی منافق. اور یہ عملی منافق کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ وہ عملی منافق وہ ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آپ نے نشانیاں بتا دی جس میں پائی جاتی ہیں. آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا بیٹا ہو، وہ منافق ہے. اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب کبھی وہ بات کرے، زبان کھولے تو جھوٹ بکے، سچ بولنے کی اسے توفیق نہ ہو، جھوٹ.
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کبھی اسے امانت دی جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی ہڑپ کر جائے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اس میں ایک چوتھی نشانی بھی بتائی گئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ ناراض ہو جائے، لڑائی کی نوبت آ جائے تو بد زبانی پہ، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں جتنی مقدار میں یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ اتنا منافق ہوگا، اور جس میں یہ چاروں پائی گئی، فرمایا کان منافقاً خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ جس میں چاروں پائی گئی 100% منافق، اور 3 پائی گئی 75، 2 پائی گئی 50% منافق، 1 پائی گئی تو 25% منافق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا تعارف ان 4 سے، یہ ہے عملی منافق، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہاں ان کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے، وہاں ان کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے، 2 چہروں والے بھی ہیں نا لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے علی بوجہین، اس آدمی پر جو 2 چہروں والا ہے، یہاں مومن نظر آتا ہے، یہاں منافق ہوتا ہے، یہاں وہ بڑا صالح اور پارسا نظر آتا ہے، اور کسی دوسرے پر وہ بدترین انسان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بو وجہین، یہاں کوئی اور بات اور وہاں کوئی اور بات۔ اللہ رب العزت نے منافق کی نشانی بتائی، اور منافق کا ایک کام یہ بتایا کہ منافق زمین میں، دنیا میں فساد مچاتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ اسے کہا جائے کہ تو فساد کر رہا ہے، کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس اصلاح اور فساد کی مثالیں دیکھی جائیں تو منافق بڑی جلدی پہچانے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے فساد کون پیدا کر رہا ہے اسے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی رشوت لے کے کھاتا ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ رشوت لینا فساد ہے یا نہیں؟ حکومت نے قانون بنایا ہے، اس قانون کا نفاذ ہر بڑے چھوٹے، امیر غریب، مرد عورت سب پر نفاذ ہونا چاہیے۔ پیسے لے کر قانون کے دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، پیسے لے کے قانون کو توڑا جاتا ہے، پیسے لے کر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اس سے پیسے لے کے جیب میں ڈالتے ہیں، وہ جا رہا ہے۔ قتل کا مجرم فارغ، چور فارغ، ڈاکو فارغ، زانی بدماش فارغ، یہ صرف رشوت کی برکت سے۔ فساد ہوا یا نہیں ہوا؟ اس رشوت نے گناہ گاروں کو بے گناہ کر دیا اور بے گناہوں کو گناہ گار کر دیا۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بے گناہ بیچارے بند ہیں اور گناہ گار دھڑلے سے باہر پھر رہے ہیں۔ ایک بدترین مثال ہے معاشرے میں بگاڑ کی، یہ رشوت، اور جس کے بارے میں ہمیں بالکل پرائمری کلاسوں میں پڑھا دیا جاتا ہے، الراشی والمرتشی فی النار، لعنت ہے راشی پر، مرتشی پر، یہ ہمیں سبق دے دیا جاتا ہے پہلی، دوسری، چوتھی کلاسوں میں۔ لیکن جیسے جیسے کلاسیں بڑی ہوتی ہیں، آدمی فارغ ہو کے، کالج سے، یونیورسٹی سے فارغ ہو کے کسی منصب پہ آ گیا، وہ بچپن کی پڑھی ہوئی باتیں سب نکل گئیں۔ کہا کہ نہیں، اب پیسہ کمانا ہے، جیسے بھی ہو، بگاڑ کیوں نہ ہوگا۔ آفیسر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ تم نے یہ پاس کرنی، یہ بات پاس کرنی ہے، تمہارے سائن چاہیے کہ فلاں جگہ فلاں کام ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی محلے میں سڑک بنانی ہے، اور میونسپلٹی، اس میں انجینئر ہیں، اس میں بڑے بڑے عہدیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میونسپلٹی والوں کو
رپورٹ چاہیے کہ وہ سڑک بن گئی ہے، اور آفیسر سائن کر دے سڑک بن گئی ہے، اوپر سے گورنمنٹ سے سارا پیسہ مل جائے گا، اور اگر سڑک بنی نہ ہو تو وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ میری آپ کی جیبوں میں جائے گا نا، پیسہ تو سڑک پہ لگا ہی نہیں۔ اور ایسے واقعات پیش آئے، آفیسر تھوڑا سا ایماندار ہے، اب کچھ ساری دنیا میں کوئی اندھیر نگری بھی تو نہیں ہے نا، ایماندار بھی موجود ہے۔ آفیسر ایماندار ہے، اتفاق سے وہ جس جگہ گیا ہوا ہے وہ اسی محلے کی سڑک جو ہے کوئی زیر تعمیر ہے۔ کہا گیا کہ کہاں ہو؟ ٹیلی فون پہ آج کل بندہ جدھر جاتا ہے ٹیلی فون پیچھے چلا جاتا ہے، جیب سے نکالے بات کریں، کہاں ہو؟ میں باہر آیا ہوں یار، ایک سڑک بنانی تھی، اس سڑک کے آپ سے سائن چاہیے تھے، کیا کرنا ہے؟ کہاں کی سڑک بن گئی ہے، صرف اس کے کمپلیٹ ہونے کے آپ سے سائن چاہیے تاکہ بل وغیرہ پاس کریں۔ کہتا ہے کہ کون سی سڑک؟ اب وہ نہیں جانتا کہ یہ کہاں کھڑا ہے۔ موبائل میں ایک مرتبہ سروس آ گئی تھی کہ لوکیشن بتا دیتا تھا کہ یہ بات کرنے والا اس وقت کہاں ہے۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا نا، اور بڑے لوگوں کے جھوٹ پکڑے گئے، جنہوں نے کسی کا کچھ دینا ہے کہا کہ بھائی کہاں ہو، کہتا ہے کہ میں تو ریاض میں ہوں، اور وہ یہاں قطبہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرے کو فون کیا، کہاں ہو؟ وہ کسی اور جگہ کا نام لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوس والے گھر میں بیٹھا ہو۔ وہ جوتے پڑنے شروع ہوئے، گورنمنٹ نے سروس بند کروا دی کہ یہ تو روز بروز جنگ ہو جانا شروع ہو۔ ٹیلی فون پہ پوچھا، کہاں ہو؟ باہر ہوں، سائن کرانے ہیں، کس کے؟ وہ سڑک تیار ہو گئی ہے۔ اب سڑک کا نام لیا تو وہ اس سڑک پر کھڑا ہے جو کچی ہے، جہاں اینٹ بھی نہیں لگی۔ اب اگر یہ سائن کر دیتا ہے تو یہ بگاڑ نہیں ہے، معاشرے کا بگاڑ، محلے کا بگاڑ، شہر کا بگاڑ، ملک کا بگاڑ، اور لاکھوں روپے لے کر سائن کر دیتے ہیں، کروڑوں روپے دوسرے کھا لیتے ہیں۔ رشوت نے معاشرے کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، کوئی قانون چلتا نظر نہیں آتا، کوئی بات نظر نہیں آتی، صرف یہ کہ چند لوگوں کی جیبیں بھر دیں، آپ اپنا کام کریں۔ اور آج آپ لوگ مارکیٹ کے لوگ ہیں، جانتے ہیں اچھی طرح، کسی جگہ سے کسی ایسے ہی کام کا، سڑک کا، کسی پل کا، برج کا کوئی ٹھیکے کے لیے اعلان آتا ہے کہ بھئی اپنی اپنی طرف سے جو کسی نے اسٹیمیٹ دینا ہے وہ کیا دیتے ہیں، جمع کرا دیں۔ اب جمع کرایا، میں نے بھی، آپ نے بھی، اس نے بھی، اس نے بھی، سب نے اپنے اپنے ریٹ لگا کے دیے، اور وہ ٹھیکہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ ٹھیکہ یا ملا وزیر اعظم کے بھائی کو، یا کسی منسٹر کے بھائی کو، یا کسی میئر کے بھائی کو، یا کسی بڑے آفیسر کے بھائی کو، کسی کو ٹھیکہ نہیں آیا جن لوگوں نے اپنے وہ جمع کرائے ہوئے تھے۔ اور یا پھر کچھ مہربان آج کل معاشرے میں گندگی اس طرح پھیلا رہے ہیں، کام اس کمپنی میں کر رہے ہیں، تعلق اس کمپنی کے ساتھ بھی ہے، اس کے سیکرٹ ادھر، اس کے سیکرٹ ادھر، اور جب یہ باری آتی ہے اس طرح کے اپنے اپنے ریٹ جمع کرانے کی، تو اس وقت بھی اندر کچھ کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے کم ریٹ کس کا آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں کمپنی کا سب سے کم ریٹ ہے اور یہ ٹھیکہ اس کو جا رہا ہے۔ اب یہ پوچھنے کا معنی کیا تھا؟ اور یہ کیا خیال سمجھتے ہیں کہ پوچھنے والا ایسے فری میں بتا دے گا؟ جس سے پوچھا گیا ہے وہ ایسے بتا دے گا کہ ہاں سب سے کم ریٹ اتنے پر فٹ یا پر میٹر ہے؟ اس کو پہلے ڈھیر پیسہ دیا گیا کہ ہمیں بتاؤ یہ کروڑوں کا ٹھیکہ ہے، ہمیں بتاؤ کہ ہم کم از کم دینا چاہتے ہیں تاکہ ٹھیکہ ہمیں مل جائے۔ وہ جو سب سے کم آیا ہوا تھا وہ بتا دیتا ہے، یہ ان سے بھی 4 آنے کم کر کے اپنا کاغذ جمع کرا دیتے ہیں ٹھیکہ ان کو۔ اب پہلے ٹھیکہ ان کو دلایا اور اس کے بعد سائن بھی کرنے کہ سڑک بن گئی ہے، پل بن گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں کیا اور کسی بھی ملک میں کیا، سڑکیں روز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ بگاڑ کس چیز کا نام ہے؟
یہی رشوتیں لے لے کر حرام کے طریقے سے پیسے کھا کر ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر سڑک بنی ہی تیار ہوئی، اس کنارے پر جاتے اگلا 4-6 میٹر کا اگر فاصلہ ہے، اگلے کنارے تک جانے سے پہلے پچھلا کنارہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ مٹیریل ہی نہیں استعمال کیا ہے۔ کہیں گے تو جھوٹ، امانت دیں گے تو خیانت، اور امانت میں خیانت یہی نہیں ہوتی کہ صرف پیسہ جمع کسی کو کرایا وہ پیسہ کھا گیا۔ امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک عہدہ دیا گیا، اس عہدے کی ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہیں، جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں وہ بغیر معاوضہ لیے کسی سے۔ گورنمنٹ آپ کو تنہا اسی بات کی دیتی ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے اور نگرانی کرنا ہے، اور جب نگران خود چور ہو، کیا کہتے ہیں کہ گیدڑ کو خربوزے کی رکھوالی کرنے کے بٹھا دیا جائے تو وہ خربوزے کیا بچیں گے، وہ تو خود کھا جائے گا۔ کوئی ایک جگہ نہیں، ملازم اپنی جگہ پر کمی نہیں کرتا، جتنا ہو سکے کھاؤ۔ گورنمنٹ کا ملازم ہے، کھاؤ۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے ملازم ہیں، کبھی کبھی بات سننے میں آتی ہے، کہتے ہیں یہ کمپنی تو اتنی بڑی ہے، اس میں تو جہاز گم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب وہ جہاز گم کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی کروڑوں کا مال ہے، وہ 2-4 لوگ آپس میں مل کے بانٹ کے کھا جاتے ہیں، جس کا خطرہ ہے کہ یہ کہیں اپنی زبان نہ کھول دے، اس کو حصہ ڈال دے۔ جہاز غرق ہو جاتے ہیں، جہازوں کے جہاز یہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ان باتوں کی توجہ دلائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر آدمی اگر اپنی مسئولیت، اپنی ذمہ داری پوری کرے، جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ کرے، نہ رشوت کی ضرورت پڑے گی، نہ یہ بگاڑ دنیا میں آئے گا۔ پھر کمپنیوں کا، منسٹریوں کا، ایک ہوتا ہے مال عام، ایک ہوتا ہے مال خاص۔ تنخواہ ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے، مال خاص ہے، جیب خاص کہتے ہیں۔ ایک مال عام ہوتا ہے، گورنمنٹ کا مال ہے یا کمپنی کا مال ہے، مال عام، اس پہ میرا حق نہیں، عوام کا حق ہے۔ اس مال خاص کا، اس مال عام کا استعمال انتہائی بے دردی سے اپنے کھاتے میں، ذاتی ضروریات پر مال عام کا استعمال، اور وہ ہمارے ملکوں میں تو بڑی آسانی سے نظر آ جاتا ہے۔ الیکشن روز آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ الیکشن میں حکومتی پارٹی جس کی بھی حکومت ہو، آج تک ساری حکومتیں دیکھتے آ رہے ہیں، جس کی حکومت ہوتی ہے پوری کی پوری مشینری کو وہ اپنے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ سراسر غیر قانونی اور ناجائز بات ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرے، ٹھیک ہے، ایڈورٹائزمنٹ پہ لیے خرچہ کرے، لوگوں کو کمپین چلانے کے لیے خرچہ کرے، گاڑیاں دے، جہاز دے، لیکن اپنی جیب سے دے نہیں۔ گورنمنٹ کی ہر چیز اپنے کھاتے میں لگائی ہوئی ہے۔ یہ ساری بگاڑ کی شکلیں، یہ ہے اپنے اثر و نفوذ، اپنے منصب اور عہدے کا ناجائز استعمال۔ جہاں کہیں کوئی سروس نکلے رشتہ داروں کی، جہاں کہیں کوئی ملازمت، منصب چھوٹا ہے بڑا ہے، ڈھونڈ ڈانڈ کے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں گے، جس کا نام رکھا گیا اقربا پروری۔ یہ ساری کی ساری بگاڑ کی شکلیں ہیں یا نہیں؟ اپنے منصب کا ناجائز استعمال، اپنے ہاتھ میں جو گورنمنٹ کا یا کمپنی کا مال دیا گیا ہے اس کا ناجائز استعمال، اور اگر وہ ادارہ جس کو ان کی جانچ پڑتال کے لیے بنایا گیا ہے، محتسب ہے نا ایک ادارہ، احتساب، پاکستان میں وہ بنا ہوا ہے احتساب والا ادارہ، اور وہ احتساب والا ادارہ کن لوگوں کا حساب کرتا ہے؟ جو لوگ اسے پسند نہیں ہیں وہ ان کا احتساب۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت میں تھا نہیں تھا، دل میں جس کے خلاف بات آ گئی اس کا حساب شروع کر دیا،
اور آج بند کیا کل چھوڑا، پرسوں بند کیا ترسوں چھوڑا، آپ سیاست میں ہیں، یہ باتیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہر دوسرے دن جیل میں، ہر چوتھے دن باہر، آج جیل میں کل ملک سے باہر، یہ کیا گیم ہے، یہ کیا کھیل ہے؟ معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس بگاڑ کے نتیجہ میں، ہمارے اپنے ناجائز اختیارات اور اپنے منصب کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کے نتیجہ میں۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، نگرانی صحیح ہو، جس آدمی کو جس عہدے پہ رکھا جائے وہ عہدہ وہ آدمی اس عہدے کا مستحق ہو۔ مستحق والی بات ہی نہیں رہتی۔ آج کل جتنے وزیر ہیں آپ دیکھیں گے، ہمارے تو بہت سارے وزیر ہیں، بیچاروں کو ساری عمر کے باوجود آج تک قل ہو اللہ نہیں آتا۔ ہمارے وزیروں کی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں سنی ہوں گی باتیں۔ ایک وزیر اٹھا، میں تلاوت کرتا ہوں، اپنا کھاتا سیدھا کرنے کے چکر میں کہ اسکالر ہے، بیرسٹر ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ قل ہو اللہ نہیں ہے۔ وہ صورت جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اور کچھ یاد نہ ہو قل ہو اللہ یاد، ہر نمازی کو یاد ہے، ان کی قسمت میں نہ نماز ہوتی ہے نہ قل ہو اللہ۔ ہمارے ملکوں کی مشینری ساری کی ساری فاسد، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے جس کسی کو تھوڑا اچھا رکھا ہوا ہے، جن کو اچھا رکھا ہوا ہے وہ بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ آج یہاں رکھتے ہیں بعض پولیس، یا خاص طور پر ٹریفک پولیس کے سارجنٹ جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ معلومات ملتی رہی، یعنی یہ کوئی پڑھی لکھی بات نہیں، آن ریکارڈ، یہ سمجھے کہ میڈیا کی باتوں میں سے ہے۔ آدمی کو ایک علاقے میں تعین کیا گیا، وہ نہ وزیر کے بیٹے کو چھوڑتا ہے، نہ امیر کے بیٹے کو، نہ فقیر کے بیٹے کو۔ جو غلط ٹریفک میں آتا ہے، ٹریفک وائلنس، چلان کیا، چھوڑ دیا۔ اب اس کے جس کو چلان دیا ہوا ہے، وہ تو آن دی اسپاٹ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں فلاں منسٹر کا بیٹا ہوں۔ اب وہ اللہ سے ڈرنے والا، وہ کہتا ہے تم جس کے بھی بیٹے ہو اسی کے رہو، میں کون سا تمہارے باپ کا نام بدلنے جا رہا ہوں، چلان ہو گیا ہے، جاؤ۔ اب باپ آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی اس سارجنٹ کو ہمارے علاقے سے نکالو، اس بیچارے کو اس ڈسٹرکٹ سے نکال کے دوسرا ڈسٹرکٹ۔ اگر بال بچے، کتنی مرتبہ وہ کتنے شہروں میں جائے گا، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے کے نتیجہ میں وہ صرف حلال اور جائز کمائیں گے، جائز کھائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، جس دن اس طرح کے لوگ بھی ختم ہوں گے یہ دنیا پلٹ جائے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی بدعمالیوں کے نتیجہ میں یہ سارا فساد ہے۔ لیکن ابھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ حکومت صحیح مستحق لوگوں کو منصب دے، یقیناً یہ فساد اور بگاڑ نہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 66، آیت نمبر 26، جس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جس جگہ ذکر آیا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، لڑکی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس نے اپنے والد شعیب علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کا ڈھکن نکالا، بکریوں کو پانی پلایا، لمبا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور گئی باپ کو، شعیب علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ ہمارے ساتھ آج اس طرح ہوا، بیٹیاں ہی تھی، کہا ایک بیٹی کو جاؤ اس کو بلا کے لے کے، بلانے کے لیے گئی، واپس آنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیوی میرے پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلتا ہوں، جدھر جانا ہوگا مجھے صرف آپ اشارہ کرتی رہو، میرے آگے نہ چلو۔ پیغمبر بننے والے ہیں، ابھی بنے نہیں، موسیٰ علیہ السلام ابھی اس وقت تک نبی نہیں ہوئے تھے۔ نبی تو یہ بیوی لے کے جاتے ہوئے راستے میں بنے، جہاں اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ ابھی نبی نہیں، لیکن نبی بچپن سے ہی نبی کی شکل میں ہوتے ہیں۔
اخلاق عالیہ، کہا کہ کہیں تمہارے پاؤں سے، تمہاری پنڈلی سے ہوا کے نتیجہ میں کپڑا اٹھ جائے، میری نظر نہ پڑ جائے، میرے پیچھے آؤ لیکن مجھے راستے کا اشارہ دے دیا۔ آئے، گھر میں آئے اور بیٹی نے باپ سے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اگر کسی کو نوکر رکھنا ہے تو قوی طاقتور بھی ہے اور امین امانت دار بھی ہے۔ اب قوی کیسے پتہ چل گیا؟ وہ ڈھکن جس کو قوم کے 10-15 آدمی مل کے اٹھایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے آرام سے پکڑ کے اکیلے نہیں ڈھکن اتار دیا، قوی تو ہو گیا نا۔ اور امانت دار پتہ چل گیا کہ یہ اتنا پارسا نوجوان ہے کہ اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں آگے چلوں اور میرے جسم کے کسی جگہ سے کوئی نظر اس کی پڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے قانون رکھا ہے کہ کسی کو منصب دو تو اس طرح کا آدمی تلاش کرو، اور ساتھ ہی کسی کو بیٹی دو تو اس طرح کا آدمی تلاش کرو۔ اب بیٹیوں کے لیے بھی قوی الامین نہیں چاہیے، بڑا ملازم، بڑا افسر ہو، بڑی کوٹھی بنائے رکھی ہوئی ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، اور وہ آج کل جائز پیسے سے تو پھر اتنا کچھ ہوتا نہیں۔ اگر آدمی کہے نا کہ حلال کما کے میں بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤں گا، بڑی بڑی گاڑی لوں گا، ایسے کہاں ہوگا؟ وہ بس ہذا من فضل ربی، رشوت لے لے کر بڑی بڑی کوٹھیاں، اور بار کے گیٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہذا من فضل ربی، یہ کوٹھی میرے رب کے فضل سے بنائی گئی۔ ہماری پنجابی میں یہ جو رشوت ہے اس کو کہتے ہیں وڈی، پنجابی میں رشوت کا لفظ یا اس کا ترجمہ ہے وڈی۔ تو ایسے ہی کسی کا لکھا ہوا ہذا من فضل ربی تو آدمی کہتا ہے نا، ہذا من فضل وڈی، یہ تو تمہاری رشوت کی برکتوں سے تمہارا مکان اتنا بڑا بنا ہوا ہے، ورنہ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے سارے دوسرے لوگ بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں اسی تنخواہ والے۔ معاشرے کا بگاڑ حکومت کی اپنی کمزوریوں کے نتیجہ میں آتا ہے کہ صحیح نگرانی نہیں ہوتی، عوام کے اندر اللہ کا خوف کم ہو جائے تب بھی یہ بگاڑ آتا ہے۔ اگر دل میں خوف ہو اللہ رب العزت کا، آدمی امانت دار ہو، کسی کا حق کھانے کو تیار نہ ہو، تو صحیح بخاری مسلم کا ایک واقعہ میں مختصر سے ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے مکان خریدا یا پلاٹ خریدا، زمین خریدی، بات ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، لینا دینا سودا طے ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ جب اس میں کوئی کام کرنے لگا، تھوڑی سی زمین کھودی تو نیچے سے ایک گھڑا ملا۔ گھڑا تو معلوم ہے نا، پانی کی سراہی ہوتی ہے، گھڑا ہوتا ہے ملتا جلتا، وہ گھڑا سونے کا بھرا ہوا ہے۔ یہ کہانیاں تو پہلے سنا کرتے تھے نا کہ ایک جگہ سے ایسے ہوا کہ اندر سے خزانہ نکل آیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے کہ ایسے واقعات ہوئے۔ گھڑا نکلا، جس آدمی نے زمین بیچی تھی وہ تو بیچ چکا ہے، جس نے خریدی ہے پیسہ دے دیا، زمین اپنے کنٹرول میں لے لی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب جو گھڑا نکل رہا ہے، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گھڑا میری زمین سے نکلتا تو میں تو پتہ ہی نہ لگنے دیتا کہ یہاں سے کچھ نکلا بھی ہے۔ بھائی میری زمین پہلے نمبر پر، دوسرا یہ کہ میں خرید چکا ہوں، اور تیسرا یہ کہ کسی کو پتہ لگے گا تو شور مچ جائے گا، پتہ ہی نہ چلنے دیں۔ اس کو آہستہ آہستہ ایسے بہترین طریقے سے استعمال کرتے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آتی۔ لیکن ان لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا۔ اس نے وہ گھڑا پکڑا اور سیدھا جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے گیا، کہا کہ بھائی یہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی اور زمین کے پیسے دیے تھے، اس زمین کے اندر کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گھڑا تمہارا ہے۔ آج ایسا آدمی نظر آتا ہے کوئی؟ بہت شاذ و نادر ہیں لوگ، یقیناً بڑے بڑے گھڑے آج بھی لوگ واپس کر رہے ہیں
میڈیا اخبارات میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خبر آئی رہتی ہے، کسی ٹیکسی والے کے حوالے سے آ گئی، کسی ملازم کے، کسی ہاؤس ڈرائیور کے حوالے، لاکھوں کروڑوں کا سامان وہ واپس کرتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، ایمان کی وجہ سے۔ ایسے بھی ہیں، اب بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ نہ رہیں گے تو یہ دنیا نہیں رہے گی۔ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ گڑا اٹھایا، کہا کہ یہ تمہارا ہے، میں نے زمین لی تھی، میری زمین میرے پاس ہے۔ اور وہ سامنے والا بھی اللہ سے ڈرنے والا، اس نے کہا میں نے زمین اور جو کچھ اس میں تھا وہ سب بیچ دیا تھا، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ بالآخر بات کسی تیسرے آدمی تک گئی، کہا کہ معلوم کرو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے بال بچے ہیں، تمہارا کیا بچے ہیں تمہارے؟ اس نے کہا اتنے بیٹے، اتنے بیٹیاں، اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں۔ دونوں طرفوں سے بات ہوئی، ایک طرف جوان بیٹا ہے، ایک طرف جوان بیٹی ہے۔ اس نے کہا یہ سارا خرچہ ان کی شادی پہ کرو، ان کو مکان بنا کے دو، ان پہ خرچہ کر دو، ان دو بچوں کی شادی اس پیسے سے کر دو، جو پھر بھی بچ جائے وہ صدقہ کر دو۔ حل بھی کتنا زبردست نکالا، اور دونوں آدمیوں کے ایمان کا بھی پتہ چل گیا کہ لوگ کتنے ایماندار تھے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک یہ قوت رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس پہ تھوڑا سا جم جائے تو پھر اسے کوئی خطرہ نہیں۔ اسے نہ اس طرح کا غلط پیسہ چاہیے، نہ اسے اپنے منصب کو ناجائز استعمال کرنے کا موقع آتا ہے۔ اور اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو یقیناً یہ معاملہ سارے کا سارا جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یہاں اپنے سامنے رکھ لیں، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کرے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنی قوت بازو سے اس برائی کو روکے، منع کرے، ختم کرے۔ اگر گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہو یا کر رہی ہو تو یہ ساری چیزیں ہوں گی وہاں، رشوت نہیں رہے گی، یہ طرح طرح کی بے ایمانیاں جو کی جاتی ہیں نہیں رہیں گی۔ صرف یہ کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، جیسے جیسے یہ نیچے آئیں گے، حکومت کو ایک آدمی کا نام تو نہیں ہوتا نا، حکومت کے ادارے اور حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں، جہاں کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں اس کو روکیں۔ من رعا منکم منکرا، اور حکومت قوت کے ساتھ روک سکتی ہے، فلیغیرہ بیدہ، نبی سے فرمایا کہ وہ اپنی قوت بازی سے اس غلط کام کو روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی اپنی قوت بازو کو استعمال نہیں کر سکتا، قوت بازو سے نہیں روک سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں، کم از کم زبان کھول کر اس کو سمجھائے، کسی ایسی جگہ جا کے اس کی بات کو پہنچائے جو اسے روک سکتا ہے۔ یہ نہیں روک سکتا نا صحیح، جائز طریقہ سے اس کی خبر اس کے کسی آفیسر کو کرے، جس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہوگا، وہ اس کو روک لے گا۔ برائی کے خلاف آواز تو اٹھائی جائے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان بھی نہیں ہلا سکتا، خطرہ ہے کہ میں بات کروں گا اور مجھے یہ ابھی فائر کر دے گا، ایسے بھی خطرے تو ہوتے ہیں۔ یہ جو کھانے پینے والی پارٹیاں ہیں وہ اس طرح کا شریف آدمی اپنے انڈر کام کرتے نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کبھی بھی شکایت کر دے گا۔ چھوٹی سی بات اس نے کی، اس نے کہا کہ تم جاؤ اپنے ملک سے بھی نکال دیا، کمپنی سے نکال دیا، ادارے سے نکال دیا۔ اگر اتنا بھی خطرہ ہے کہ یہ کہنے سے بھی مجھے تکلیف دے گا تو کم از کم برائی کو اپنے دل سے برا سمجھے۔ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہتا تو پھر کمزور ترین بھی نہ ہوا نا۔ اگر نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ زبان سے روکتا ہے، نہ دل میں برا سمجھتا ہے تو یہ پیدل نہ ہوا ایمان سے۔ سیدھی سی بات، دل میں برا سمجھنے والے کو فرمایا ذالک اضعف الایمان،
یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، جو کوئی کچھ کر رہا ہے کرنے دو، جو جہاں لگا ہے، کیا کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، لگا رہنے دو۔ اگر یہی ہوگا تو سمجھ لیں کہ یہ کہنے والا ایمان سے پیدل، ایمان سے خالی، نام کا مسلمان ضرور ہوگا لیکن ایمان نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس زمین کو اللہ نے ہمارے بسنے کے لیے اس میں اصلاح کر دی ہے، تم اس میں فساد نہ مچاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں میں طمع اور لالچ رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے بہت قریب۔ زمین میں فساد مت کرو، اور جس جس طریقے سے فساد ہو سکتا ہے ان تمام کاموں سے رک جاؤ۔ اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، اور اگر یہ فساد کی جتنی شکلیں ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کی شکل اختیار کریں گے تو سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوں۔ پیسہ بظاہر بڑا نظر آئے گا، آج بیوی بیمار، کل بیٹا بیمار، پرسوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ، ترسوں یہ مسئلہ، اس طرح بڑھتے بڑھتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ کا دل کا امن، چین، سکون جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ ایک بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، بلکہ یہ کہیں کہ ملٹی ملینر کے بجائے ٹریلینر کریں۔ کتنا پیسہ ہے، رات کو سونے کے لیے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں سکتے، گولیاں ٹیبلٹ کھا کھا کے رات کو سوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کے دل کا چین چھین رکھا ہے، ان کی کرتوتوں کے نتیجہ میں ٹیبلٹ، کوئی گولی کھائی بے ہوش ہوئے پڑ گئے، یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی۔ غریب آدمی، ایماندار آدمی، ایماندار چاہے دولت مند ہو یا غریب، ایماندار آدمی کوئی نیند کے لیے گولیاں نہیں چاہیے، مزے کے ساتھ لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ بہت سارے فساد کے طریقے، فساد کے نمونے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ بات جو ہے، یہ آدمی ایک نشست میں مختلف فساد کرنے والے لوگوں کے ان گروہوں کے نام لے تو یہ لمبا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل ایمان میں سے بنائے، اہل فساد کی بجائے اہل صلاح اور اصلاح میں سے بنائے۔ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے تعلق داروں کی اصلاح کریں، اسی میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور انشاءاللہ اسی میں ہی ہمارا آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حمل میں بچہ کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا پڑا، کفارہ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھے اور کوئی کفارہ نہیں، جتنے روزے چھوڑے اتنے روزے بعد میں پورے سال کے دوران جب موقع ملے وہ رکھ لے، اور اگر ایک سال گزر گیا پھر بھی آپ نے وہ روزے قضا نہیں کیے تو ایسی شکل میں پھر آپ کو ایک روزہ اور ساتھ ہی ایک مسکین کا کھانا، جتنے روزے ہوں گے اتنے مسکینوں کے کھانے بھی ساتھ کھلا دیں۔ یہ کفارہ ہوگا آپ کے ایک سال لیٹ کرنے کے روزے، ورنہ صرف روزے کا روزہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور پھر چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا پڑا۔ چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اگر چھوڑنا پڑتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیمار کے حکم میں آئیں گے، وہ چاہے حمل پریگنینسی کی وجہ سے ہو یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہو۔ جس طرح بیمار روزہ چھوڑتا ہے بعد میں رکھ لیتا ہے، اسی طرح اس کو بھی رکھنا ہوگا۔ اور یہ جو عموماً کہا جاتا ہے نا کہ نہیں بس وہ کھانا دے دیں، روزے کی جگہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات کتابوں میں لکھی ضرور ہے لیکن وہ صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے جتنے روزے چھوڑے بعد میں رکھے۔ یہ عورت ہے، اس کو عذر ہے، یقیناً نہیں رکھ سکتی، کوئی بات نہیں،
جیسے ہی یہ کفارے والا مسئلہ آتا ہے نا کہ نہیں ایک وقت کا کھانا کھلا دے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دودھ پلاتے بچے کو روزہ رکھ سکتی ہے وہ بھی نہیں رکھتی۔ پریگننسی کی حالت میں عورتیں روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھتی، جی ٹھیک ہے 30 آدمی کا کھانا دے دو، روز کے 15 ریال بھی دو گے ایک کھانے کے تو کتنا بن جائے گا؟ 450 روپے، یہ دے دو روزے جان چھوٹی۔ ایسا نہیں ہے، جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزے آپ کو بعد میں رکھنے ہوں گے، یہی صحیح ترین بات ہے۔ کیا بغیر محرم کے 2 عورتوں کے ذریعے عمرہ کرنا جائز ہے؟ 2 عورتوں کے ذریعے کیا، چاہے 100 عورتیں کیوں نہ ہو، ہر عورت کو محرم چاہیے۔ اب 2 عورتیں مل جائیں تو وہ کیا ایک دوسرے کی محرم ہو جائیں گی؟ تو دونوں ہی عورتیں ہیں، ان کو دونوں کو 2 محرم چاہیے۔ ایک ہوتی تو ایک محرم تھا، یہ 2 ہو گئی، ان کو 2 محرم چاہیے۔ یا پھر 2 بہنیں ہیں، ایک بہن ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ان کو ایک محرم باہر سے ہونا چاہیے، اور کسی بھی سفر میں بغیر محرم کے نکلنا جائز نہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ کیا ان کا عمرہ ہو جائے گا یا نہیں، اگر محرم کے بغیر عورت سفر کر کے آ جاتی ہے، عمرہ کرتی ہے، اس کا عمرہ انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اس کو بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو، معافی مانگے۔ اگر 2 خواتین جدہ میں کسی سرکاری کام پر جا رہی ہیں تو کیا وہ بغیر میقات میں جدہ جا کر عمرہ کر سکتی ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو اکیلی جائیں، بغیر احرام کے جائیں، تو پھر آگے مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ریاض میں کوئی کعبہ بھی بنا لیں اپنی مرضی کا، قریب ہے، آدمی جا کے 2-3 مرتبہ جا کے آ سکتا ہے۔ عمرے کی اور حج کی کچھ شرطیں ہیں۔ عورت پر اس وقت عمرہ تو ویسے ہی فرض نہیں ہے، حج کے ساتھ ہو گیا الحمدللہ، اکیلا آپ 50 مرتبہ بھی جائیں یہ نفل ہے۔ پہلا حج ہو گیا، بعد میں جتنی مرتبہ جائیں حج بھی نفل ہے، فرض 1 مرتبہ ہے۔ اب آپ نے 1 مرتبہ یہاں سے جانا ہے، اگر محرم نہیں ہے عورت پر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ پیسہ ہے، تندرست و توانا ہے، راستے پر امن ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، محرم نہیں، اس عورت پر حج فرض نہیں، کر لے گی ہوگا اور گناہگار بھی ہوگی، اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور جدہ میقات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں، جدہ میں اتر کر پھر وہاں سے ٹینشن ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، جبکہ جدہ میقات کے اندر آتا ہے۔ جہاز کہیں سے بھی آ رہا ہے، جدہ اترنے سے پہلے میقات آئے۔ انڈیا کے جہاز، پاکستان خاص طور ہمارے لوگ جو ہیں، یہ جب خاص طور پر ایئر انڈیا کے بارے میں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ طائف کے اوپر سے گزر کر جدہ میں اترتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جدہ میں اتر بھی گئے بغیر احرام کے تو طائف سے احرام باندھیں۔ اگر جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں گے، حج کریں گے، آپ کو دم دینا واجب ہو جائے گا۔ 400-500 ریال ہے، کوئی بات نہیں، خواہ مخواہ اتنی دور سے احرام باندھ گیا۔ عجیب بات ہے کہ لوگ کپڑا پہننے کو بھی ایک چھوٹی سی پابندی ہے کہ ایک کپڑا مخصوص ہے وہ استعمال کرنا ہے، وہ بھی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو کوئی کپڑا مخصوص نہیں۔ پھر تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں تو سنبھل کے رہیں، بلا وجہ کا چھیڑ چھاڑ کرنا وہ چونکہ حرام کی حالت میں حرام ہے، یہ ہے پابندی جو اتنی قبول نہیں کر سکتے۔ جی جدہ میں جا کے احرام باندھیں گے، پھر ایک بکرے کے پیسے ساتھ لے کے آیا کریں، مکہ سے احرام باندھیں، بکرا سے بکرا دیں مکہ مکرمہ۔ نماز 4 رکعت پڑھنے کا افضل طریقہ کہ اگر وہ سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، اور اگر 4 فرض ہیں ظہر کے، عصر کے، عشاء کے، تو یہ 2 نہیں کیے جا سکتے۔ ہم شادی کے اتحاد کی تلاش میں ہیں۔ یہ شادی کا اتحاد کون سا ہے؟ میاں بیوی کا اتحاد تو ہونا ہی چاہیے، لیکن آپ اب شادی کی تلاش میں ہیں، بیوی کی تلاش کریں، آپ نے پہلے سے اتحاد پہ نظر رکھ لی ہے۔ کیا انشورنس کمپنیوں، بینکوں اور مالیاتی اداروں میں ربا سود کرنے میں کام کرنے والے لڑکوں سے انکار کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ابھی کام کی بات آئی نا کہ اگر لڑکے کو تلاش کرنا ہے، لڑکا پتہ چلتا ہے کہ سودی کاروبار کر رہا ہے،
سودی کاروباری ادارے میں، بینک ہو یا کوئی کمپنی ہو، اور یا پھر انشورنس کمپنی ہو جو کہ گیمبلنگ پر مبنی ہوتی ہے، اگر اس قسم کے اداروں میں کام کرنے والا لڑکا آپ کے لیے پیغام نکاح دیتا ہے تو لڑکی کو حق ہے انکار کر دے، بلکہ اس سے پہلا حق ہے ماں باپ کا کہ وہی اس لڑکے کو اپنے قریب نہ لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاءکم صاحب خلق و دین، اگر تمہارے پاس صاحب اخلاق اور صاحب دین آئے فزوجوہ، تو اسے اپنی بیٹی بیاہ دو، بہن ہے بیاہ دو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا میں بگاڑ پھیل جائے گا، ظاہر ہے کہ پھر بگاڑ ہی بڑھے گا۔ تو لڑکے کے لیے معیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ بااخلاق ہو، دیندار ہو۔ ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے کہ بااخلاق ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں، ہمیں چاہیے کہ بڑے آفیسر، بہت بڑے منصب پر ہو، آفیسر ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑی اس کی بلڈنگ ہو، ہمیں دنیا ہی چمکتی نظر آتی ہے، دین کا کیا حال ہے اس کا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کس طرح ان کے اتحاد کو شائستگی کے ساتھ راضی کر سکتے ہیں، مسترد کر سکتے ہیں؟ اب یہ لفظ بار بار آ رہا ہے جس کا میں معنی نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا ہے۔ آپ اگر مثلا کسی لڑکی نے لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کو قائل کرے کہ یہ سعودی ادارے میں کام کرتا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی بھر حرام کھانے کو تیار نہیں ہوں۔ اور اگر لڑکے نے لکھا ہے تو یہی بات اس کی طرف سے بھی آتی ہے کہ آپ لڑکی کام کر رہی ہے اور وہ بھی بینک میں ہی کر، اب یا تو اسے کام چھڑا دیں، اپنے پاس لے لیں، یا پھر لڑکی کا ہی انکار کر دیں، دونوں شکلوں میں سے جو بھی آسان سمجھتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔